الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اس دنیا میں مبعوث فرما کر اور ہمیں اور آپ کو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں پیدا فرما کر ہم سب پر بہت بڑا انعام فرمایا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے احکامات، حضور کی احادیث اور حضور کی بیان کی ہوئی باتیں وہ سب اس لائق ہیں کہ آپ کے ایک ایک فرمان کو اور ایک ایک بات کو ہم اپنی آنکھوں میں سجائیں۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جو بہت سی احادیث بیان فرمائی، انہی میں سے ایک حدیث یہ ہے جو ابھی پڑھی گئی۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حدیث پاک میں عقل مند اور بیوقوف کا معیار بتلایا ہے کہ عقل مند اور دانا شخص کون ہے اور بیوقوف اور نکما کون ہے۔ دنیا والوں کے ذہن میں اور ہم میں سے بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ عقل مند آدمی وہ ہے، ہوشیار آدمی وہ ہے جو بہت ہی سوجھ بوجھ والا ہو، جو بڑا مالدار ہو، دنیا میں اس نے بڑی دولت حاصل کر لی ہو، یا جس سے کوئی آگے نہ بڑھ سکتا ہو، وہ جب بات کرتا ہو تو لوگوں پر غالب آ جاتا ہو، اور وہ ایسا ہوشیار ہو کہ جس کو کوئی بیوقوف نہیں بنا سکتا۔ یہ شخص عقل مند ہے، دانا ہے۔ اور بیوقوف وہ ہے کہ اگر اس کے سامنے زور سے بات کی جائے تو وہ ڈر جائے، وہ لوگ اس کو بیوقوف بنا دیں، اس کو دھوکے میں مبتلا کر دیں اور آسانی کے ساتھ اس کو فریب دیا جا سکے، ایسا شخص بیوقوف اور نکما ہے۔ کہ ہمارے ماحول میں اسی آدمی کو دانا اور عقل مند سمجھا جاتا ہے اور ایسے ہی لوگوں کو بیوقوف سمجھا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل مندی اور بیوقوفی کا کیا معیار بتلایا ہے، یہ جاننا چاہیے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند شخص وہ ہے، دانا اور ہوشیار آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے۔ یہ عقل مند شخص ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اپنے آپ کا جائزہ لے اور یہ غور کرے کہ ہم کیا اچھے کام کر رہے ہیں۔ جب رات کو بستر پہ سونے کے لیے لیٹے تو یہ سوچے ایک مرتبہ کہ آج دن میں ہم نے کون سے اچھے کام کیے، کون سے اچھے اعمال کیے، کس طرح سے لوگوں کے ساتھ پیش آئے اور کون سے برے اعمال ہم سے صادر ہو گئے، کون سے غلط کام ہم سے آج دن میں ہو گئے۔ یہ شخص عقل مند ہے جو اپنا محاسبہ کرتا رہے،
اپنے اوپر غور کرے اور سوچے اپنے اعمال کے بارے میں، اور آخرت کے لیے عمل کرے۔ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، موت کے بعد آنے والی زندگی کو اپنا مقصد بنائے۔ اس دنیا میں صرف اس دنیا کی زندگی گزار لینا اور یہاں ہم کچھ عیش و آرام کے ساتھ رہ سکیں، اپنی ساری تگودو، اپنی ساری کوششیں اسی کے لیے کرنا، یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے، بلکہ عقل مند شخص وہ ہے جو موت کے بعد آنے والی زندگی کو اپنا مقصد بنائے اور اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اس کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے عمل کرے۔ وہ شخص عقل مند ہے، دانا ہے، ہوشیار ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے بیوقوف آدمی کے بارے میں بتایا کہ والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله، اور بیوقوف شخص، نادان شخص، نکما شخص وہ ہے جو اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرے، جو دل میں آیا وہ کر لیا، جو جی چاہا وہ کر گزرے، اور جو دل میں نہیں آیا اور جس بات کے کرنے میں، جس کام کے کرنے میں تکلیف محسوس ہوئی، مشقت محسوس ہوئی، اس کو چھوڑ دیا۔ اپنی من مرضی پر چلنا، اپنے دل کی مرضی پر چلنا، اپنے دل کے مطابق عمل کرنا، یہ بے وقوفوں کی علامت ہے، بے وقوفوں کی نشانی ہے، نادانوں کا کام ہے کہ اپنی مرضی کے مطابق کام کر لیا۔ شریعت میں اس بارے میں کیا حکم ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کیا احکامات ہیں، قرآن کی کیا تعلیمات ہیں، شریعت ہم کو کیا رہنمائی کرتی ہے، اس سے کوئی سروکار نہیں، اپنے جی میں جو آیا اس کو کر لیا۔ یہ شخص حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق نادان ہے، بے وقوف ہے، نکما شخص ہے، جس کو اپنی آخرت کی پرواہ نہیں، اپنے آپ کی پرواہ نہیں، اپنے معاشرے کی پرواہ نہیں، یہ نکما شخص ہے۔ وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ، اور حماقت کی بات یہ ہے کہ اس کے بعد بھی، اپنے انعامات کے بعد بھی اللہ سے امیدیں رکھے کہ اللہ اس کو معاف کر دے گا، اللہ جنت عطا فرما دے گا، تو یہ بے وقوفی کی علامت ہے۔ محترم حضرات، ایمان کے جو شعبے ہیں، جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، ان میں سے ایک آخرت بھی ہے۔ ایک مسلمان کا، ایک ایمان والے کا مقصد آخرت کی کامیابی ہونا چاہیے۔ ایک ایمان والے کے پیش نظر آخرت میں کامیابی سے ہمکنار ہونا اور آخرت میں ہمارے ساتھ اچھا، ہمارے بارے میں اچھا فیصلہ اللہ کی ہو جائے، اس کی فکر کرنا، یہ ایک مسلمان کی شان ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جس کو آگ سے بچا لیا گیا، جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخلہ عطا فرما دیا گیا، وہی شخص کامیاب ہے، وہی بامراد ہے۔ تو یہ اصل کامیابی ہے۔ آخرت میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب میدان حشر ہوگا اور فیصلے کا وقت ہوگا تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ بندے کے قدم اپنی جگہ سے اس وقت تک نہیں ہل سکیں گے جب تک کہ 5 باتوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے۔ لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن 5، جب تک 5 باتوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے، پوچھ نہ لیا جائے، حساب نہ لے لیا جائے، اس وقت تک بندے کے قدم اپنی جگہ سے ٹل نہیں سکتے، ہل نہیں سکتے۔ وہ 5 باتیں کیا ہیں؟ عن عمرہ فیما افناہ، پہلا سوال اس سے ہوگا کہ تم کو جو زندگی عطا کی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو جو زندگی عطا کی، زندگی کی نعمت سے تم کو نوازا، اس زندگی میں تم نے کیا کیا؟ اس زندگی کو کس طرح سے گزارا، کن کاموں میں لگایا، کیسے اس زندگی کو گزار کر تم کو موت کا سامنا کرنا پڑا؟
زندگی کے بارے میں، اس کے شب و روز کے بارے میں، دن و رات کے بارے میں، اس کے اعمال کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ دوسرا سوال ہوگا عن شبابہ فیما ابلاہ، اور زندگی میں بطور خاص جو نوجوانی کا دور ہے، اس دور میں، اس زمانے میں تم نے کیا اعمال کیے۔ انسان بڑھاپے میں پہنچ کر تو بہت سے لوگ سیدھے راہ اختیار کر لیتے ہیں اور سیدھی راہ پر آ جاتے ہیں، لیکن نوجوانی کا دور جو امنگوں کا دور ہے، جس میں خواہشات ہیں، جس میں ہر طرح کی آسائشیں فراہم ہوتی ہیں اور انسان کی امنگیں ہوتی ہیں، اس وقت تم نے اپنے نفس پر کس طرح سے قابو کیا، تم نے اس نوجوانی کو کہاں لٹایا، یہ سوال ہوگا قیامت کے دن۔ اور تیسرا سوال ہوگا عن عمرہ فیما افناہ وعن شبابہ فیما ابلاہ وعن مالہ من این اکتسبہ، مال کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے کہاں سے کمایا، مال کو کہاں سے حاصل کیا۔ شریعت میں واضح رہنمائی موجود ہے کہ مال کو کمانے کے کیا طریقے جائز ہیں اور کیا ناجائز ہیں۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک ایمان والا ہونے کے ناطے ہمارے اور آپ پر ضروری ہے کہ ہم ایک ایک پائی جو ہمارے پاس آئے اس کے بارے میں ہم سوچیں کہ یہ جائز طریقے پر آیا ہے یا ناجائز طریقے پر آیا ہے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس مال آنا چاہیے، جائز طریقے پر آئے، ناجائز طریقے پر آئے، اور کسی کو دھوکہ دے کر آئے، فریب دے کر آئے، مال ہمارے پاس آنا چاہیے۔ لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ تم جب ایک پائی بھی کماؤ، ایک پیسہ بھی حاصل کرو، تو اس کے بارے میں تمہیں یہ پتہ ہو کہ جائز طریقے پر ہمارے پاس آیا ہے کہ نہیں آیا، اور ہمیشہ یہ بات پیش نظر ہو کہ قیامت کے دن ہم سے اس بارے میں سوال کیا جائے گا عن مالہ من این اکتسبہ، تمہارے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا تم نے کہاں سے کمایا، کہاں سے حاصل کیا۔ وفیما انفقہ، اور صرف یہ نہیں ہے کہ مال کما لیا، چلیے جائز طریقے پر مال کما لیا، اب تو مال ہمارا ہے، اب تو ہم اس کے مالک ہیں، ہم جیسے چاہیں اڑائیں، جیسے چاہیں خرچ کریں، جن کاموں میں چاہیں اپنے پیسے کو لگا دیں، اس کی بھی اجازت نہیں، بلکہ انہی کاموں میں لگانا جو شریعت کی نظر میں درست ہے، یہی بات ہمارے لیے جائز ہے۔ لغویات پہ لگانا اور فحش چیزوں میں اپنے مال کو خرچ کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہم اپنے جائز طریقے پر کمائے ہوئے مال سے بھی اس مال کو بھی غلط راہوں میں خرچ نہیں کر سکتے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اور اس بارے میں بھی قیامت میں سوال ہوگا کہ تم نے مال کو کمایا کہاں سے اور خرچ کہاں کیا۔ اور پانچواں اور آخری سوال قیامت کے دن جو ہوگا وہ انسان کے عمل کے بارے میں ہوگا، علم کے بارے میں ہوگا کہ جو تم نے علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا، تم کو جو معلومات تھی، شریعت کی معلومات، دین کی معلومات تم کو جو حاصل تھی اس پر کتنا عمل کیا۔ یہ ایک بہت ہی اہم چیز ہے۔ اس کے لیے صرف عالم سے سوال نہیں ہوگا کہ جو دین کے عالم ہیں، علماء حضرات ہیں، ان سے سوال کیا جائے گا، بلکہ ہر انسان کو، ہر مسلمان کے پاس جو علم تھا اس پر کیا عمل کیا۔ ہم میں سے ہر ایک کو یہ بات تو معلوم ہے کہ نماز فرض ہے، تو نماز ہم نے پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ نماز کے بارے میں ہم کو یہ معلوم ہے کہ نماز اللہ کا ایک فریضہ ہے جس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ تو نماز ہم پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو گویا ہم جو علم ہم کو حاصل ہے کہ نماز فرض ہے، ہم اس پر عمل نہیں کر رہے۔ اسی طرح دین کی جو بھی معلومات ہمارے پاس ہیں، ہم اس پر کتنا عمل کرتے ہیں، اس بارے میں اللہ کے یہاں سوال کیا جائے گا۔ یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دو حدیثیں پیش کی گئیں۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو قیامت کے دن آنے سے پہلے ان سوالوں کے جواب دینے کی تیاری کر لے اور اس کے لیے اپنا محاسبہ کرتا رہے۔ کیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند شخص وہ ہے
جو اپنا محاسبہ کرتا رہے، اپنا جائزہ لیتا رہے، اور موت کے بعد آنے والی زندگی، موت کے بعد پیش آنے والی زندگی، اس کے لیے عمل کرے، اس کو پیش نظر رکھے، اس کو مقصود بنائے۔ وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ، اور بیوقوف شخص وہ ہے جو اپنی خواہشات کی پیروی کرے، اپنے نفس کے پیچھے چل پڑے اور اللہ سے امیدیں باندھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اعمال خیر کی توفیق نصیب فرمائے اور صحیح معنوں میں عقل مند بنائے، اور ہر طرح کے بیوقوفی کی، نادانی کے کاموں سے ہماری حفاظت فرمائے۔